نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سب سے پہلے ہماری جو پہلے کی کلاس تھی اس کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں زیادہ تر جب ہم نے بالکل انٹروڈکشن سورہ انفال کا دیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں سورہ بدر سے ریلیٹڈ بہت سے احکام آئیں گے اور سورہ بدر کے واقعات بھی بہت سارے اس کے اندر آئیں گے. تو مینلی جو اس کا آپ سمجھ لیں کیونکہ انفال جو ہم نے کہا تھا کہ نفل کی جمع ہے اور یہ بیسیکلی مال غنیمت سے ریلیٹڈ پہلی آیت جو سورہ انفال کی تھی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھی کہ جو مال غنیمت جمع ہوا ہے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور پھر ہم جا کے آگے سے آیت نمبر 41 میں ہم نے اس کی ایکچوئل ڈسٹریبیوشن پڑھی تھی مال غنیمت کے بارے میں. تو سورہ بدر سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں بہت سارے واقعات اور اس کے احکام اور بہت ساری مین فوکس جو تھا وہ اس کے اوپر سورہ انفال کا ہے. جو سب سے مین ہمارا جو ہم نے جو چیز سیکھی سورہ انفال میں جو بدر کے جنگ بدر سے ریلیٹڈ تھی وہ یہ تھی کہ کیسے ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر ایک چھوٹی جماعت غالب آ گئی کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرتی تھی اور وہ حق پر تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری انشاءاللہ جو ڈیٹیلز ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے ابھی آج کے لیسن میں وہ اس سے ریلیٹڈ آئیں گی اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری لرننگس ہیں. تو جو پچھلے لیسن کی ہمارے جو کی ایکشنز تھے وہ یہی تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کریں. زندگی کی جو ہماری ترجیحات ہیں ان کا انتظام کرتے ہوئے اسلام کی تئیں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کریں. ہم اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ مگن ہوتے ہیں, بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جو ہم نے اور بہت سارے ہمارے ایسے آبجیکٹیوز ایسے ایمز ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی اس زندگی میں پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دین ساتھ ساتھ چلے گا. جو بھی احکام یا جو بھی ہمارے ایمز ہیں, جو بھی ہماری خواہشات ہیں, وہ ہمارے دین اور اس کے حساب کے اس کے تابع ہونی چاہیے. اگر ہم کوئی کہیں مال کمانا چاہتے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ وہ حلال ذریعے سے ہو. ہماری پوری جو ایفرٹس ہیں, ایون اگر ہم کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کے بعد ہم جب جو ہماری ارننگ ہوگی وہ حلال ذریعے سے ہوگی یا حرام ذریعے سے ہوگی. یا اگر ہم کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ کیا یہ شخص ہمیں دین کے قریب لے کے جائے گا یا ہمیں دین سے دور لے کے جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں. تقوی کے ساتھ ساتھ ان پہ ایمان رکھیں. جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے یا آسان وقت آئے, اللہ پہ توکل رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. وہ بہترین پلانر ہیں. ہم نے جتنی ڈیٹیل اس کے بارے میں پڑھی ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں ان آیات میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے پورا یہ پلان کیا ہے کہ یہ جو حق اور باطل کا سامنا ہو کر رہے. کیونکہ ایک طرف آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ساری چیز پڑھی ہے کہ حضرت ابو سفیان جو تھے ان کا لشکر گزر رہا تھا اور دوسری طرف جو تھا یہ جنگ کے لیے مکہ والے تیار ہو کے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں عطا کر دیا جائے گا. تو اس وقت پھر جو ساری بیچ میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے سارا پلان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ کس طرف جائیں کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے لیے پریپیئر ہو کے اس طرح سے نہیں آئے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے پلان کر کے انہیں آمنے سامنے, آپ کو یاد ہوگا ایک آیت یہ بھی تھی کہ اگر تم ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بھی چلتے تو اتنا ایگزیکٹ آمنے سامنے نہیں آتے جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پلان کر کے تمہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے, اس لیے ان پہ توکل کریں, ان پہ اپنا تقوی رکھیں اور ان پہ ایمان رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے جسم, ہماری روح اور ہمارے دماغ پر مکمل کنٹرول ہے. کسی کو یاد ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
جو آیتیں آئی ہوئی ہیں بدر کے مقام پر کہ ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہ ہم نے نیند طاری کر دی اور ہم نے تم پہ بارش برسائی تاکہ تمہیں پاک کر دیں، نیند طاری کی تاکہ تم لوگ کو پر تمہیں سکون ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پچھلے ہی ہفتے جو آئے تھے، اس سے پچھلے ہفتے جو ہماری لاسٹ کلاس میں آئے تھے اس میں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں تمہاری نظر میں ان کو کم کر کے دکھاتا تھا اور تمہاری نظر میں ان کو کم کر کے دکھاتا، مطلب ایک دوسرے کو کم کر کے۔ کفار کو یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت بہت تھوڑی سی ہے، اور مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کفار کی جماعت بہت تھوڑی سی ہے، اور جس کی ریزن یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے میں یہ نہ ہو کہ کم ہمتی ہو جائے کہ اچھا یہ اگلی جماعت تو بہت بڑی ہے اور میں کس طریقے سے ہم لوگ ان سے جنگ کریں گے۔ تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق اور باطل کا یہ مقابلہ ہو اور حق واضح طور پہ لوگوں کے سامنے آ جائے جیتنے والا۔ تو اس پر عمل کرو جو قرآن و سنت میں لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہماری روح کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہمارے جسم کے اوپر پورا کنٹرول ہے۔ اس لیے انسان کو جو ہدایات دی گئی ہیں نا، انسان کو ان کے اوپر پورے طریقے سے عمل کرنے کی اپنا 100% دینا چاہیے، کیونکہ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور کون لوگ ہیں جو ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے اہل ایمان، جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اپنے ذہن میں، جیسے کہ میں نے پہلی کلاس سورہ انفال کی تھی، اس میں پورے جنگ بدر کا جو تھا بیک گراؤنڈ تھا، کافی بہت زیادہ تفصیل تو نہیں تھی، بٹ پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ مین آئیڈیا آپ کو دے دیں۔ تو یہ جو انسیڈنٹ ہے نا پورا، کہ جنگ بدر کس طریقے سے آمنے سامنے مسلمان اور کفار آئے، اس کو اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھیں تو یہ آیتیں سمجھنے آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی۔ اہل ایمان، جب بھی تمہارے مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج یہ آیت آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت ہی سمپل اسٹریٹ فارورڈ آیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر یہ کیسے آتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے اوپر بھی اسی طرح فٹ بیٹھ رہی ہے؟ آج کے مسلمانوں کے اوپر کیا خیال ہے آپ کا؟ آج ہم لوگ بھی تو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جی امل، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یس میم، آج ہی مطلب یہ پوری اتر رہی ہے مسلمانوں پر کہ ان کو بھی ثابت قدم رہنا چاہیے، ان پر جو بھی ہو رہا ہے ان کو صبر کرنا چاہیے۔ نہیں بیٹی، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ نہ ہی ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں، نہ ہی رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ پہلی بات، بہت ہی کم لوگ اپنے تئیں اپنے دماغ میں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو اصل دین ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ مسلمان فرقوں میں بٹ چکے ہیں، نماز کے لیے نیت کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اپنے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہاتھ کدھر باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں نہیں چھوڑنے ہیں، کہاں رکھنے ہیں، اس پہ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ رکعتوں کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے، کس طریقے سے شب برات منانی چاہیے وہ نہیں منانی چاہیے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہر چیز میں اختلاف ہے، بجائے اس کے کہ قرآن اور سنت کو لے کر آگے رکھ کے انسان اپنے فیصلے کرے۔ ہم سب نے 2.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے اور ہم جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ تو آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ ہم ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ پوری مسلمان امت جو ہے وہ مغلوب ہوئی بھی ہے۔
باقی تمام لوگ ان کے اوپر غالب ہوئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کہیں کوئی عزت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ مسلمانوں میں اب وہ روب، وہ دبدبہ، ایک جو مسلمانوں کا مقام تھا، انہیں قرآن عطا کیا گیا تھا، یہ تاج ان کے سر پہ پہنایا گیا تھا، ان میں نبی کو اتارا گیا تھا، یہ سب مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان ملک کے اوپر جنگ طاری کیے ہوئے ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں، ہم نے اپنے ڈھائی ڈھائی ان کی مسجدیں بنا لی ہیں، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت ہے لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، پورے جسم کو پتا ہوتا ہے کہ اس حصے میں تکلیف ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے۔ جب وہ 1000 کا لشکر نکلا پورے اپنے اہتمام کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ اور اونٹوں کے ساتھ اور اپنی تلواروں کے ساتھ اور اپنے پورے وہ آرمرز کے ساتھ، جب وہ اتراتے ہوئے نکلے، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کے رستے سے روک رہے تھے، یعنی کہ کن سے جنگ کرنے جا رہے تھے؟ جو کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، اللہ کا دین پھیلانے نکلے ہوئے تھے، ان کو روک رہے تھے۔ اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں تھے وہ لوگ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو وہ اسی وقت انہیں مغلوب کر دیا جاتا، اسی وقت ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ اب وہ دیکھیں کہ وہ صحیح، وہ حق پر ہیں، ان کے ہاتھوں سے انہیں شکست دی جائے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کچھ روایات کے مطابق شیطان جو تھا وہ باقاعدہ فزیکل فارم میں آیا تھا، کیونکہ جب کفار مکہ نکلے تو ان کا ایک قبیلے کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا تھا، ایک بکر نامی قبیلہ تھا، اس کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا، تو انہیں یہ خوف تھا کہ جب ہم مسلمانوں سے جنگ کرنے نکلیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ مکہ پہ حملہ کر دے وہ قبیلہ۔ تو کچھ روایات کے مطابق جو شیطان تھا وہ وہاں اس قبیلے کے سردار، سراقہ نامی کوئی سردار تھا، اس کی شکل میں باقاعدہ طور پہ آیا اور اس نے آ کے یہ ساری باتیں کہیں، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پہ انسانوں میں کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں اور تم اتنا زبردست تمہارا لشکر ہے اور اتنی پراپر تمہاری تیاری ہوئی ہے، آج انسانوں پہ تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا، اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ واپس پلٹ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور جب بعد میں جا کے کفار جب ہار گئے اور جو بھاگ کر واپس مکہ چلے گئے تھے اور جا کے انہوں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں تم لوگوں کے ساتھ گیا تھا اور میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا، تو ان روایات کے مطابق باقاعدہ جو شیطان تھا وہ اس شکل میں آ کر اس نے یہ ساری باتیں ان سے کہی تھی۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک غیبی مخلوق تو ہے،
شیطان اور فرشتے جو 1000 کا لشکر فرشتوں کا بھیجا گیا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اب تو مطلب یہ صرف 313 نہیں، اس سے مقابلہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی 1313 سے مقابلہ ہونے والا ہے، کیونکہ اور پھر آن ٹاپ کے وہ فرشتے تھے جو کفار تھے، وہ تو انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہی ان پہ حملہ کر سکتے تھے، تو انہیں وہ نظر آ رہا تھا کہ اب تو ان کا مقابلہ جو ہے وہ بالکل، یہ تو ہارنے والے، یہ تو ڈیفینیٹلی ہار جائیں گے، تو وہ دیکھ پا رہا تھا انہیں اس غیبی مخلوق کو۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، مجھے اللہ کا خوف ہے اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ مطلب وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنی زبردست نفری ہے، اتنے سارے 1000 لوگ ہیں، ہمارے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، ہمارے پاس تمام ساز و سامان ہے، اور ان مسلمانوں کو دیکھو جو ٹوٹل جو بدر کے بارے میں آتی ہیں کہ 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھے، باقی جو تھے وہ بس ڈنڈے شنڈے اس طرح سے لے کر آ گئے تھے مسلمان، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے جنگ کی تیاری کر کے اس طرح سے نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ کس طریقے سے ہمیں لڑیں گے، یہ تو بالکل ہی دھوکے میں پڑ گئے، ان کے دین نے تو انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ تو جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بالکل دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور انہیں کیا پتا کہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پہ تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، منافق تھے وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، انہیں اس بات کا کیا احساس کہ جو اللہ پہ توکل کر لے وہ اس نے بہت بڑا مضبوط سہارا ڈھونڈ لیا ہے۔ اللہ پہ تو اللہ جو کوئی توکل کرتا ہے اللہ پر تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ جو آیتیں ویسے ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں پہ بھی ضرور اپلائی کریں، کیونکہ دیکھیں یہ معاملات جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں، دیر از اے ریزن کہ ہمیں یہ ساری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے جنگ بدر کے معاملے میں، یہ اجتماعی طور پہ بھی کلیکٹیولی ہمیں ایز اے امہ بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایون کمزور ملک بھی کسی بڑے ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہمیں اگر وہ ناانصافی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اگر اللہ پہ توکل کر رہی ہے وہ چھوٹی جماعت تو وہی غالب آئے گی۔ اور اگر انفرادی طور پہ بھی دیکھیں، کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، یا اپنے آپ آفس میں ہیں، یا آپ اپنے گھر میں ہیں، سسرال میں ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ حق پر ہوتے ہیں اور آپ کے خلاف سب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں تو اور اللہ پہ توکل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اچھا یہ اس وقت کی بات تھی، بدر کا مقام تھا، ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، نہیں، یہ ہمارے لیے مورل سٹوریز ہیں، ہمیں ان کو انڈیویجول بھی، ایک انفرادی طور پر بھی اور کلیکٹیولی اجتماعی طور پر بھی ہمیں ان چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تھا ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق۔ اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربے لگاتے ہوئے، جب وہاں پر جنگ کا آپس میں بھیڑ گئے اور جب ان کو کفار کو قتل کرنا شروع کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کاش تم دیکھ سکتے جب قبض کرتے ہیں فرشتے ان کافروں کی جانوں کو ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب، یعنی کہ اب یہ جو تمہارے ساتھ جو دنیا میں ہونا تھا یا جس طریقے سے تم مارے جا رہے ہو یہ تو ہے ہی، اب آگے کے لیے تیاری پکڑو کہ جو تمہیں جلنے کا عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظالم للعبيد۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اگر انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کرے، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے،
ان سے جب یہ فرشتے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ان کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے اب جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو، یہ آگے ہے، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، انسان سب کچھ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، میں، آپ، ہم سب جو ہے جو کچھ بھیج رہے ہیں اپنے ہاتھوں بھیج رہے ہیں۔ قرآن ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، آن لائن موجود ہے، ہر انسان کے پاس اس چیز کا ایکسیس ہے کہ وہ اگر، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایون کوئی غریب سے غریب تر انسان ہے، اگر آپ آج کل وہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز جس طرح کی بن رہی ہیں، مطلب آپ کو کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی کیا وسائل ہوں گے، یا اس طرح سے یہ اس طرح سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اگر وہ اتنا موبائل استعمال کر سکتے ہیں تو کیا وہ جا کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ یا ہم لوگ بھی اگر ہر ایپ ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہر طرح کا گانا ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہر طرح کی مووی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہم قرآن نہیں سن سکتے؟ یا کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم اپنا ہر کام کہہ دیتے ہیں۔ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں سب سے زیادہ جو مشکل میں مجھے لگتا ہے جو ہماری وہ لوور کلاس ہے، جیسے کہ گھروں میں کام والے بچیاں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، یا ڈرائیورز وغیرہ ہیں، ان لوگوں تک اگر چلے کہہ لیں کہ ان کی ذمہ داریاں ایسی ہیں، ان بیچاروں کے اوپر مشکل حالات ہے، بالکل مفلسی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مشکل وقت ہے ایسے گزارنا، اگر آپ بھوکے ہیں یا ایسا کچھ ہے، لیکن جب وہ اپنی تمام باقی ضرورتیں ہم ان سے اپنی پوری کرواتے ہیں، اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں، تو کیا ہم 5 منٹ بٹھا کے 10 منٹ بٹھا کے ان سے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ بات ان تک پہنچانا؟ کیسے نہیں ہے یہ بتائیے، یا کیوں نہیں ہے ہماری ذمہ داری؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ جب یہ، خاص کر آپ کبھی ریسٹورینٹ میں جائیں اور ایک چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میڈ کے طور پہ وہاں پہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ بس اپنے بچوں کو پکڑایا ہوا ہوگا اور ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ باتیں صحیح بتائیں، حق کی بات، ہم آگے پہنچائیں اس دین کو؟ یا اپنا عمل درست کرنے کے معاملے میں کیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہر چیز؟ ہم خود اپنے ہاتھوں سب کچھ بھیج رہے ہیں، تو پھر ہم کسی کو بھی جو ہے نا مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ بھئی اس نے یہ کر دیا، یا ہمیں فلاں نے بہکا دیا، یا فلاں نے ہمارے ساتھ کچھ کر دیا۔ سب کے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے وہ جو فرشتے جب کفار کی وہ نکالتے ہیں روحیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے بھیجا ہے، اور اللہ تو ہرگز اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو دے دی گئی ہیں ہدایات، کھلی کتاب ہے، اٹس این اوپن بک ٹیسٹ۔ آگے چلتے ہیں۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا۔ آل فرعون سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہاں سے ایک مکہ سے لشکر نکلا ہے اور پھر اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے آل فرعون سے، کیوں؟ کچھ ہے آئیڈیا؟ ایسے میں مطلب جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ ایک کمپیریزن ہوتا ہے نا، پتا ہوتا ہے کہ بھی اچھا فرعون کی جو قصہ تھا اس میں یہ کچھ ہوا تھا، اور مکہ میں جو یہ کچھ ہوا ہے یہ والا قصہ ہے، تو کوئی کمپیریزن، وٹ ڈو یو تھنک؟ فرعون کی ایگزامپل کیوں دی جا رہی؟ میم ان کی ایروگینس کی وجہ سے۔ ہاں، ایروگینس بھی، بالکل ایروگینس بھی تھی۔ اور آپ اگر دیکھیں نا کمپیریزن کریں تو جیسے حضرت موسیٰ ایمان والوں کو یا ایون جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو لے کے وہاں سے جب نکل گئے تھے، تو فرعون کو ان کے گھروں سے نکالا تھا اور لا کر پھر ان کو سمندر میں، دریا میں غرق کیا تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ جب نکل گئے تھے وہاں سے، تو ان کفار مکہ کو بھی ان کے گھروں سے نکالا تھا اور بدر کے مقام پہ لا کے ان کو غرق کیا، ان کو تباہ کیا۔ تو وہ والا آپ دیکھیے، اور وہ بھی
ان کی تکبر فرعون کا، اور اس کا بھی ایک لشکر تھا بڑا، اسی طرح ان کا بھی ایک تکبر، ایک بڑا سا لشکر تھا، انہیں بھی نکالا گیا ان کے گھروں سے، کفار مکہ کو، اور اسی طرح فرعون کو بھی نکالا گیا اس کے گھر سے. تو ایک کمپیریزن دیکھیں بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. بہت امپورٹنٹ آیا ہے، ایک اور بہت امپورٹنٹ آیا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ کوئی نعمت جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس میں تاخیر کرے جب تک کہ وہ قوم اپنی اندرونی کیفیت کو متغیر یعنی کہ تبدیل نہ کرتے. ایک نعمت دی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تھے، وہاں پہ موجود تھے، ان کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، کتنی بڑی نعمت تھی جو ان کو اس وقت دی گئی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے خود اپنی کیفیت کو بدل لیا، ان کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. دیکھیے اس چیز کو نا ہم دو طریقوں سے لے سکتے ہیں. ایک تو یہ جو پورا تصور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، انسان جب تک خود کچھ نہ کرے آگے سے وہ والا ریاکشن نہیں آتا، تو اس کو دونوں طریقوں سے لیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بہتر کرتے جب تک کہ وہ اپنی طور طریقے نہ بدل لیں. یعنی کہ اگر وہ برے حالات میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے حالات ہو جائیں، تو ان کی تب تک نہیں بدلے جائیں گے جب تک خود وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. تب ان کی مدد کی جائے گی جب وہ خود بدلنا شروع ہوں گے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی قوم سے اس وقت تک کوئی احسان واپس نہیں لیتے جب تک وہ خود کو نہ بدل لیں، اگر وہ بگاڑ کی طرف شروع نہ ہو جائیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہم؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں سب سے پہلے کلیکٹیولی توبہ کر کے سچے دل سے، اور پھر اپنے آپ کو ریڈیم کرے. بالکل بالکل، تھینک یو مہنور. اگر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، دیکھیں کہ اگر ہم حقیقی کامیابی اور تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور کوئی چینج نظر آئے، تو اپنے طور طریقے، اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا. پہلے چینج اور نہیں آئے گا، ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہوگا. اٹس اے مسٹ. اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہی ایک رستہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم یعنی کہ تمہارے اعمال ہوں گے، ویسے ہی تمہارے حکمران بھی ہوں گے. یہ سکیری ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے صحیح اعمال بات ہے. کیسے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں خود کو پہلے ٹھیک. خود پہلے خود اللہ کی باتوں پر چلنا چاہیے، نماز شروع کرنی چاہیے، اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس کے بعد کسی اور کو ٹھیک کرنے کا سوچنا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں اگر آپ خود بدلنے کی تیاری کریں گے تو ہی ہمارے لیے تبدیلی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. صحیح. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. آج کل جو مسلمان، خاص کر کے پاکستان کے مسلمان جس کنڈیشن میں ہیں، جس پورے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے اگر آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ جس طرح تم یعنی کہ تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران بھی ہوں گے. ہمارے اعمال کیا ہے؟ کون سی؟ آپ دیکھیں قوم شعیب کو کس بات پہ ہلاک کیا گیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں تو یہ عام بات ہے. قوم لوط کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟
ہوموسیکشوالٹی کی ہم جس پرستی، کیا ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی؟ بہت ہو رہی ہے. بے حیائی کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. ٹی ویز، ڈراماز، ایون نیوز اس طرح کی، لڑکیاں بے پردہ، لڑکے ہاتھوں سے بری طریقے سے نکلے ہوئے. نظر نیچی کرنی، جو کہ قرآن میں پہلا حکم یہ آیا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نگاہ نیچی کرنی تو بالکل ایسا ہے جیسے اس کے اپوزٹ حکم آیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو گاڑ کے رکھو عورتوں پر. اور پھر دوسری طرف سے عورتوں کی طرف سے جواز یہ آتا ہے کہ ہم انہیں نظر نیچی رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. بھئی تم نے ان کی اور قبر یہ میں غلط جانا ہے، بات تم ہے. نے اپنی قبر میں جانا ہے. اور یہ غلط بات ہے کیونکہ ہمیں اپنی قبر میں جا کے اپنا جواب دینا ہے. بالکل، آپ نے ان کی قبر میں جا کے یہ جواب نہیں دینا کہ انہوں نے نظر اوپر کی ہوئی تھی تو میں نے بھی بےہودہ کپڑے پہن لیے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اور بیٹے آپ لوگ تو ابھی اس طرح سے چھوٹے ہیں، آئی ڈونٹ نو اس وقت کون لسنرز کون کون ہے، لیکن آئی ایم ایزیومنگ کہ ظاہر سی بات ہے کالج گوئنگ ہے، اسکول گوئنگ ہے. ایک میرڈ عورت اسپیشلی جب تیار ہو کے نکلتی ہے اور وہ لوگوں کی اپنی طرف نظر اٹھانے کی باعث بنتی ہے، مجھے اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں وہ ایک ایکسپیرینس سے گزر چکی ہے، اسے پتا ہے، وہ شادی شدہ ہے، اسے پتا ہے کہ ایک آدمی کیسے سوچتا ہے. اول تو تمام عورتوں کے لیے، چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی حکم دے دیا ہے نا تو وہ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے زیادہ مددگار وہ ہیں. ہمیں اس پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں پتا ہے کہ انہوں نے آدمیوں کو کیسے تخلیق کیا اور عورتوں کو کیسے تخلیق کیا. آدمیوں نے انہوں نے کے اندر انہوں نے ایک اٹریکشن رکھی ہے فیمیلز کے لیے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا عورتیں اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں اور مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں. لیکن آج کل تو میرڈ خواتین اپنے آپ کو ایک ٹافی، ایک لالی پاپ بنا کے پھر رہی ہوتی ہیں. کبھی ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ کوئی مرد ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ میرا ایک کوشچن ہے. جی بتائیے. ام، اب جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو حجاب لے کر جاتے ہیں. جی میں حجاب لیتی ہوں، جی ابایا نہیں لیتی ہوں پراپر. جی میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا ہے ابایا لینے کا، بٹ میں اتنی کمفرٹیبل، مطلب پہلی بار تھا تو شاید کمفرٹیبل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ثانیہ کرے تو مجھے. کیا ہمارے اسلام میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ابایا ہی لیں، آپ صرف حجاب نہیں لے سکتے؟ بلکہ آپ حجاب لیں تو آپ باقی کور ہوں. دیکھیں ابایا جو ہے نا وہ تو ایک ڈریس کوڈ اس طرح طریقے سے ہے کہ آپ کہہ لیں کہ کسی ایک اسپیسیفک جگہ کا. دیکھیے ہمیں آبجیکٹو سمجھنا چاہیے، ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگنا. جب باہر جا رہے ہیں تو ہمارے کپڑے اور ہمارا چہرہ، نقاب وغیرہ، یا ایون اگر حجاب بھی لے رہے ہیں، یہ اٹریکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پلٹ کے آپ کو دیکھے یا آپ اچھے لگ رہے ہوں اس میں. آپ نے دیکھیں ہمارے یہاں نا بچپن سے یہ بچوں کو بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے بچپن سے بچوں کو کہا جاتا ہے اچھا باہر جا رہے جلدی سے کپڑے بدلو. کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو بڑا کامن ہے یہ، جی جی. باہر ہاں جانے جی. چلو کپڑے بدلو. کیونکہ ہم جب باہر جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اچھا لگنا ہوتا ہے. ہوں. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. دوسرے طریقے سے ہونا چاہیے. آپ گھر میں اچھے لگیں، آپ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں، آپ اپنے گھر میں صاف ستھرے رہیں، باہر جاتے ہوئے آپ ایسے ہوں جیسے آپ نظر ہی نہیں آ رہے. رائٹ. کہ بس آپ اٹریکٹیو نہ لگیں کہ کوئی پلٹ کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا. اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ابایا بھی اتنا فٹڈ اور اتنا کلرفل پہنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی نے شلوار قمیض پہنی ہوئی وہ کہیں زیادہ پردہ لگ رہی ہوتی ہے اس سے. صحیح. ٹھیک ہے، بس یہ اس کانسیپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگنا جب باہر جانا ہے. میم میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آج کل کے برقعوں کو بھی برقعے کی ضرورت ہو گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اگر یہی کوشچن ہم نقاب کے بارے میں کریں، کیونکہ کئی جگہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا نقاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بالوں کو کور رکھو،
اپنے چہرے کو کور رکھنا یہ عورت کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دیکھیے مطلب کچھ نقاب نہیں کر ایمان پاتی کے ہیں. نا ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، اور جی بہت سے اسکالرس کے نزدیک تو جو نقاب ہے وہ مسٹ ہے اس لحاظ سے، کیونکہ دیکھیں جب یہ کہا گیا ہے نا کہ اب آپ اپنی زینت نہ دکھاتے پھریں، تو ہم، زینت آپ کی کیا ہے؟ آپ کی بیوٹی آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہوتی. جی آئی ایم سوری بیٹا، میں ایک بریک لے رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ اذان ہو گئی ہے، ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو جو زینت ہے ہماری، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، باہر جا کے آپ اپنی زینت دکھاتے نہ پھریں، تو کچھ اسکالرس کے نزدیک جو چہرہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا آپ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اور وہ آپ کی زینت کا حصہ ہے. تو اگین یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ علماء کے نزدیک فرض نہیں ہے، کچھ علماء کے نزدیک فرض ہے. تو یہ آپ اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں مزید آپ، کیونکہ اگین میں اس طرح سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتی، لیکن اس کے بارے میں ضرور سرچ کریں. لیکن یہ ایک ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک فرض ہے، ضروری ہے کیونکہ یہ زینت ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے. اس کو فرض نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قرآن میں اس کے معاملے میں فرض کے الفاظ، جیسے قرآن جیسے نماز کے لیے یا روزے کے لیے فرض کے الفاظ استعمال ہوئے، تو اس کے لیے فرض کے لفظ استعمال نہیں ہوئے. تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب تو ہمیں تو پھر قرآن کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے پوچھو وہ اپنی ہی الگ ایک وجوہات دے کر کہتا ہے لینا چاہیے، تو ان دوسرے کے سے پوچھو وہ دلائل کہتا ہیں، ہے نہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ وہ جو بھی آپ جن کی بھی جن اسکالر کا بھی سن رہے ہیں ان کی دلائل دیکھیں کیا ہے، کہ کیا وہ صحیح حدیث سے آپ کو کوئی ریفرنس دے رہے ہیں، قرآن سے کوئی ریفرنس دے رہے ہیں. کیونکہ اگین اگر آپ دیکھیں کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو حدیث سے ہی ہمیں ملتا ہے نا، کہ ایسے رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدے کرنے. تو اس وجہ سے تو پھر ہم حدیث سے لیتے ہیں نماز کا طریقہ. تو آپ دلائل دیکھیں دونوں اسکالرس کے کہ وہ قرآن اور سنت سے کیسے دلائل دے رہے ہیں، اور پھر آپ فیصلہ کریں. تھینک یو. You're welcome. آگے چلتے ہیں. بلکہ سوری، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث اور شیئر کرنا چاہوں گی اسی سے ریلیٹڈ، کہ ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے ضروری ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہوں کا بادشاہ اور بادشاہوں کا آقا ہوں. بادشاہوں کے دل میرے اختیار میں ہے، جب میرے بندے میرے فرما بردار ہوتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کو ان پر مہربان بنا دیتا ہوں. جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں غصے اور ظلم کے ساتھ ان کے حکمرانوں کو ان پر پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان پر سخت ظلم کرتے ہیں. مہنگائی ہو رہی ہے، مختلف قسم کے عذاب آ رہے ہیں غریب لوگوں پہ، لہٰذا ان پر لعنت بھیجنے کی بجائے میری یاد اور فرمانبرداری کی طرف رجوع کرو، میں ان کے ظلم سے تمہاری حفاظت کروں گا. بڑی ہی آپ یہ دیکھیں یہ چیز کیری ہے کہ جب ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے طور طریقے خراب ہوتے ہیں، تب ہمارے اوپر ظالم حکمران طاری کر دیے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت پہ عمل کرے، دنیا اور آخرت میں عافیت کے لیے بھی اور کامیابی کے لیے بھی. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. آگے چلتے ہیں. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. جیسا کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا اور جو ان سے پہلے تھے، یعنی کہ اور جو باقی قومیں گزری، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب کے سب ظالم تھے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ انسان شرک کرے یا شرک کرنے پہ مجبور کرے. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یہ دیکھیے کتنی سخت بات ہے. یقیناً بدترین چوپائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان نہیں کہہ رہے،
بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں، یعنی کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے تشبیہ نہیں دی، جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ یقیناً بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کیوں ان کو جانور کہا گیا ہے؟ انسان سے تشبیہ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ نہیں پہچان پا رہے اللہ پاک جو اس عقل کو جو اللہ کی دی ہوئی عقل ہے اسے استعمال نہیں کرے۔ رہے ویری ہیں۔ بالکل اور اس عقل کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، مطلب بہت ہی نعوذ باللہ بری حرکتیں کر کر بالکل اسلام کا نام خراب کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں بیٹا، اگر آپ نوٹس کریں نا تو جانوروں اور انسانوں کے اندر ایک بیسک فرق ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ وہ بیسک فرق ہے روح کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح کو انسانوں میں پھونکا جو ہمیں جانوروں کے مقابلے میں برتر کرتی ہے، جانوروں سے بہتر بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت آدم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنی روح پھونکی، فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرے ہماری برتری کا اعتراف کرنے کے لیے، اسی لیے کہا گیا تھا نا اس روح کو سجدہ کرنے کے لیے۔ روح ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، میری روح۔ حدیث نبوی میں روح کو نور کے نام سے بھی منسوب کیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ پہلی روشنی تھی۔ روح پہلی روشنی تھی۔ اب جو کفر کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کافی اپنی روح کا انکار کرتا ہے، یعنی کہ جو روح اس میں پھونکی گئی ہے وہ اپنی روح کو کے اندر سچائی کو دفن کر دیتا ہے، اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، ان کے احکام کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس روح کی موت کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہ انسان کی روح مر جائے گی تو پھر تو جانور اور انسان برابر ہو گئے نا، پھر تو صرف اس کے لیے جسم کو پالنے کی تمنائیں رہ جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جو ایسے جانور ہیں وہ اپنے جسم کو پالتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، اب سونے کی جگہ انہیں چاہیے، بارش ہوگی کسی غار میں چلے گئے، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسان نے گھر بنا لیا، کھانا کھا لیا، بچے پیدا کر لیے، اپنی خواہشات جو اس کی جسم کی خواہشات ہیں ڈھانپ لیا اسے، بس وہ کر لیا۔ جو اصل فرق پیدا کرتی ہے وہ روح ہے۔ اگر وہ روح مر گئی تو پھر تو جانور اور انسان برابر ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے، اس روح کو تقویت دیں، اس روح کی غذا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ غلط بات ہے۔ روح تو ایک بہت پاک شے ہے، روح کی غذا قرآن ہے۔ آپ دیکھیں نا، روح کا جس حضرت آدم کی جو مٹی لی گئی تھی وہ زمین سے لی گئی تھی، اور روح کہاں تھی؟ وہ آسمان میں، وہاں سے اتری تھی، وہ روح وہاں پھونکی گئی تھی۔ تو انسان کا جو جسم ہے اس کی جو خواہشات ہیں وہ یہیں سے پوری ہوتی ہیں، کھانا پینا، جو نباتات ہیں، جو گاجریں اگ رہی ہیں، کھیرے اگ رہے ہیں، جو ہماری کھانے کی چیزیں ہیں، چکن ہے یا مٹن ہے، یہ ساری چیزیں یہ زمین کے اندر ہی ہیں۔ تو ہمارے جسم کو تقویت زمین کی چیزوں سے ملتی ہے۔ لیکن جو ہماری روح ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی روح پھونکی، اس کی غذا بھی اوپر ہی سے آئی ہے، وہ وحی ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ تو اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پھر انسان تو ہم جانور بن جائیں گے۔ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ بھی اسی طرح کھانا کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، شیلٹر ڈھونڈتے ہیں، وہ اپنے جسم کو پالتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون۔ وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے اس بارے میں لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو انہوں نے ڈفرینٹ
جو قبائل تھے ان سے معاہدے کر لیے تھے، اور خاص کر جو یہودی قبائل سے معاہدے کیے تھے. لیکن یہودی ظاہری طور پہ تو انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ پیغام بھجواتے تھے کفار مکہ کو کہ تم آؤ، اٹیک کرو مسلمانوں پہ، ہم تمہاری اندر سے مدد کریں گے. تو ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر مرتبہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈرتے نہیں ہیں. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں، یعنی کہ ایک تو اندر ہی اندر جو بھی کارستانیاں کر رہے تھے وہ تو علیحدہ تھی، لیکن اگر کوئی اتنی جرت کر لے کہ ان کفار مکہ کے ساتھ جنگ میں بھی شامل ہو کے آ جائے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ میں پا جائیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی خوف زدہ کر دے، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. معاہدہ توڑا، وعدہ توڑا، مسلمانوں کے خلاف گئے آپس میں، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ایمان لے آئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کا ڈیفینس کریں گے، مسلمانوں کا ڈیفینس کریں گے. لیکن اگر کوئی، یہ معاہدے تو توڑ ہی رہے تھے، اندر اندر تو کر ہی رہے تھے، لیکن اگر کوئی سامنے جنگ میں ہی آ جائے، اتنی جرت ہی کر لے کہ جنگ میں بھی سامنے کھل کے آ جائے، تو پھر اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ باقیوں کے لیے بھی عبرت بن جائے. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو جائے کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا، تو پھینک دیجئے ان کا معاہدہ ان کی طرف کھلم کھلا. اگر آپ کو نظر آ جائے کہ یہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کر رہے، تو پھر آپ بھی ان کے منہ پہ مارے. یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اور نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے. ظاہر سی بات ہے اونٹ جو ہے اس وقت تھا وہ ایک ایسا، ابھی بھی مطلب جانور ایک ایسا ہے جو کہ بہت زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتا، لیکن اونٹ گھوڑے جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ جنگ کے لیے زیادہ بہتر ہیں، زیادہ موزوں ہیں، کیونکہ تیز دوڑ سکتے ہیں. تو ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اپنی طاقت جو ہے وہ اکٹھے کرنے والی بات ہے. اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم اس سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو. اور کچھ دوسروں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں، تم انہیں نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس بارے میں. لیکن جن کی میں تفسیر سن رہی تھی ان کی یہ بات مجھے بڑی دل کو لگی. دیکھیں پوری امت مسلمہ آپ دیکھ لیں، تمام مسلم ممالک میں ایک پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایٹامک پاور دی. آپ سمجھ لیں یہ امانت ہے تمام مسلمانوں کی جو پاکستان کو دی گئی ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ جیسے اس وقت ان لوگوں کو گھوڑے، کیونکہ وہ ایک تیز رفتار جانور تھا، وہ جنگوں کے لیے تو بہت ضروری تھا اس وقت اگر آپ دیکھیں. اسی طرح آج کی جنگوں کے لیے یہ ہمارے پاس ایٹامک پاور ہونا یہ بہت بڑا ہمارا ہتھیار ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ يعلمهم وما إليكم تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى وأنتم لا تظلمون. اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ظاہر سی بات ہے جنگ کا موقع ہے، جو بھی وہ سپینڈنگ کی ضرورت ہے، اس کا ثواب پورا پورا تمہیں دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ اپنی بازو جھکا دیں یعنی کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اس طرح سے امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیں اس کے لیے، اور اللہ پہ توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی معاہدہ بھی پھر کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے امن کے لیے اپنے ہاتھ جھکا رہے ہیں تو آپ بھی جھکا دیجئے۔ اور آپ دیکھیں عام طور پہ جو ہے ہم وعدہ یا معاہدہ کرتے ہیں تو ہم دوسرے جو گروپ ہے اس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے فریق کے اوپر جو ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جب تم اپنے دشمنوں سے معاہدہ کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم حق پہ ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ آپ یہ دیکھیں بارہا بارہا، آپ سورہ انفال انشاءاللہ آج ہماری مکمل ہو جائے گی، ہم بارہا اس چیز پہ ہمیں ہمارا دھیان اس طرف لایا جا رہا ہے، ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ یقین کریں، چاہے ہمارے سامنے دشمن ہو، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ وعدہ خلافی کریں، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ ہتھیار اٹھا لیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ امن کی طرف آ رہے ہیں تو تم بھی امن کی طرف آؤ اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی تو ہے اللہ جس نے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک جماعت تھی اور جو ان کے ساتھ سنسیئر تھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت جو اور صحابہ اس وقت موجود تھے، وہ ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تقویت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی، یعنی کہ تمام جو انصار بھی تھے اور جو مہاجرین بھی تھے ان میں بھی آپس میں محبت پیدا کر دی ایک دوسرے کے لیے، جو ایمان کی وجہ سے تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب یہ جو محبت ہے، یہ جو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی تھی، جو ایک دوسرے کے لیے درد تھا، یہ پوری دنیا کی دولت لٹا کر بھی نہیں آ سکتی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے مابین ایسی الفت پیدا کر دی، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان میں آپس میں محبت تھی، بھائی چارگی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے مہاجر جو تھے جب وہ گئے تو انصار کے دلوں میں کتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعات آتے ہیں کہ جب بدر کے لیے نکلنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مشورہ کر رہے تھے تمام لوگوں سے، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر جو تھے انہوں نے ایک تقریر کی کہ بے شک جو آپ کہیں گے ہم وہی کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے آپ اس لشکر کی طرف جانے کے لیے کہیں جو حضرت سفیان کا تھا، ابو سفیان کا تھا، یا جو مکہ کی طرف سے آ رہا تھا ان کی طرف اگر آپ جانے کے لیے کہیں تو ہم تیار ہیں۔ حضرت عمر نے ایک جو تھی اسی طرح ایک تقریر کی کہ جیسے بھی آپ کہیں گے ہم کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے تھے کہ اچھا اور لوگ مشورہ دیں کہ کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو تھے انصار میں سے حضرت سعد جو تھے وہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ جو ہے ہماری طرف آپ کا اشارہ ہے کہ ہم اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اور آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ جو ہم نے وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں آ کر اگر کسی نے اٹیک کیا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن آپ یقین کریں اس بات پہ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے تصدیق کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو خدا کی قسم اگر آپ اپنا گھوڑا سمندر میں اتاریں گے تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے اپنا گھوڑے سمندر میں اتار دیں گے. اتنی محبت، اتنی الفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ان لوگوں کے دلوں میں ایمان جو تھا وہ ڈال دیا تھا. اور آپ نے کہا کہ جو حضرت سعد تھے، جو صحابی تھے، انصار تھے، وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، اگر آپ ہمیں یمن تک جانے کے لیے کہہ دیں گے تو ہم وہاں تک انہیں دوڑا دیں گے. تو آپ ہماری طرف سے یہ نہ ہو، آپ جہاں جانے کے لیے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ پھر چلو بدر کی طرف چلتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ان اہل ایمان کے دلوں میں اس نے الفت پیدا کر دی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ تو اللہ نے ان کے مابین ایسی الفت پیدا کر دی، یقیناً وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. آپ یہ دیکھیں اہل ایمان جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، ان کی بھی ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کافی ہے اللہ اور وہ جو پیروی کر رہے ہیں آپ کی اہل ایمان میں سے. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے غیب کی خبریں بتانے والے، یعنی کہ نبی، یا ایھا النبی، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. کیونکہ پہلے جو تھا جہاد فرض نہیں تھا، تبوک میں جا کے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تھا کہ اب ضرور نکلنا مسٹ ہے. اس سے پہلے انہیں ترغیب دی جا رہی تھی، کہا جاتا تھا کہ نکلو جہاد کے لیے، نکلو جہاد کے لیے، لیکن فرض نہیں تھا. مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں سے 20 صبر والے ہوں گے، یہ بڑی دیکھیں امپورٹنٹ بات ہے، 20 صبر والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب ہوں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. یعنی کہ جو کفار میں سے لڑ رہے ہیں، انہیں ایک ہوتا ہے کہ انسان ایک مقصد کے لیے نکلتا ہے اور ایک مقصد کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جو کفار ہیں ان کے پاس وہ مقصد نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا، زبردستی لے آئے، کوئی دھمکی دے دی گئی، یا چلو سب چل رہے ہیں تو اپنی عزت بچانے کے لیے نکل گئے، لیکن ان کے پاس وہ مقصد نہیں ہے کہ وہ نکل کیوں رہے ہیں، کس بات کے لیے، تو اس لیے وہ سمجھ نہیں رکھتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صبر بار بار قرآن میں بھی آتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک صبر کرنے والا، جب کہا گیا ہے کہ 20 جو ہے وہ 200 پہ بھاری ہوگا، یعنی کہ ایک صبر کرنے والا 10 پہ بھاری ہوتا ہے. ہمارے اوپر مختلف سچویشنز آتی ہیں زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے فرینڈز کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، کئی دفعہ ان لاز کے ساتھ. تو ایک صبر کرنے والا 10 پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہوتے ہیں. یہ مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ صبر کر رہے ہیں اللہ کے لیے. آگے چلتے ہیں. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وأن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وأن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اب اللہ نے تم پر سے تخفیف یعنی کہ کمی کر دی ہے، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. اس کمزوری سے مراد خدا نخواستہ یہ نہیں تھا کہ کوئی ایمان میں جو صحابہ اس وقت کے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں کی ایمان میں کوئی کمزوری آ گئی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا. کمزوری اس لحاظ سے آ گئی تھی کہ جب ظاہر سی بات ہے مہاجر جب گئے، وہاں پہ کچھ انصار ملے، اب نئے مسلمان بیچ میں ایڈ ہو رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے
مسلمانوں کی تربیت شروع میں ہوئی تھی اور جس طریقے سے انہیں ان میں صبر، جب 13 سال مکے میں رہے اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے ساتھ جو مرضی ہو جائے تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، تو جو ایک سخت تربیت وہ کر کے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی کلوزلی وہ تھے اور ان کی ایک اچھے طریقے سے آپ نے تربیت کی تھی. اب نئے مسلمان جو ایڈ ہو رہے ہیں ان کی اس طریقے سے تو تربیت نہیں ہوئی تھی، تو ان میں وہ والی پختگی ایمان کی اور وہ والی چیز نہیں تھی. تو اس پہ پوائنٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. تو ایک گروپ، آپ سوچیں نا، گروپ تو بڑھ رہا ہے لیکن سب کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہوئی. تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے، بس اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوئے، یعنی کہ اب پہلے تو تھا کہ اگر 20 ہوں گے تو 200 پہ غالب ہوں گے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے، یعنی کہ 1 2 کے برابر ہو جائے گا، آ جائیں گے. اور یقیناً اللہ صبر کرنے والے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. اس کے بارے میں انشاءاللہ سورہ محمد جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو زیادہ ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات آئے گی. بدر کے بعد جب وہاں پہ 70 قیدی بنا لیے گئے، ان کو لے کر آیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ بہت نرم مزاج اس طریقے سے تھے اور بہت اس طرح سے سختی نہیں تھی، تو آپ کی اور حضرت ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا جائے، جو غلام بنا کے لائے، جو قیدی بنا کے لائے گئے ہیں. حضرت عمر کی یہ رائے تھی کہ ان لوگوں کو فوراً ختم کیا جائے، قتل کیا جائے، اور وہ تو اتنی سخت ان کی یہ رائے تھی کہ ظاہر سی بات ہے جو مہاجر تھے وہ مکے ہی سے آئے ہوئے تھے، تو جو مہاجروں میں سے جو سب سے زیادہ کلوز ریلیٹو تھے قیدیوں کے، بدر کے قیدیوں کے، ان کے ہاتھوں قتل کروایا جائے ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی جو رائے تھی، تو پھر اس پہ جب عمل کیا گیا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رائے ان کی تھی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بارے میں پھر یہ آیات آ رہی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ زیادہ ڈیٹیل سے سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے. کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے. یعنی کہ جو فدیہ لے کر جو قیدی تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، اس کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ یہ ڈیسیژن صحیح نہیں تھا، ان کی خون ریزی ہونی چاہیے تھی. جو کفر ہے، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو جڑ سے ختم، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا. کسی نبی کے لیے یہ زیب نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ کافروں کو قتل کر کے زمین میں خوب خون ریزی نہ کر دے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. یعنی کہ یہ ڈیسیژن بہتر تھا کہ ان کو قتل کر کے ان کو ختم کر دیا جائے زمین سے. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا ہے اس کے باعث تم پہ بڑا سخت عذاب ہوتا. یعنی کہ بہتر ڈیسیژن یہ تھا. انشاءاللہ ڈیٹیل ہم لوگ سورہ محمد میں پڑھیں گے. اس میں جو احکام آئے تھے اس کے بارے میں، اس میں آپ یہ سمجھنے کی گنجائش تھی اس چیز کی کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اگر اس میں مکمل طور پہ بالکل صاف یہ آ جاتا کہ بس ان کو ختم کرو اور قتل کر دو، تو پھر اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی کہ اس میں جو گنجائش تھی وہ گنجائش جو لی گئی ہے تو جو کچھ فدیہ وغیرہ تم نے لیا تھا اس کے باعث تم پہ بڑا سخت عذاب ہوتا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے، یعنی کہ جو پہلے بھی مال غنیمت جو جنگ کی جو چیزیں تھیں جمع کی گئی تھیں وہ بھی، اور اب جو فدیے سے کے طور پر لیا گیا ہے اس میں سے بھی.
تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے غنیمت میں سے کہ وہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہے، یعنی کہ وہ پاک ہے، تم کھا سکتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم غير يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، یعنی کہ جو جنگی قیدی بدر کے تھے، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، یعنی کہ جو بھی فدیہ وغیرہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قیدیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ چھپ کر ایمان لے آئے تھے، لیکن اعلان انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو ان کو زبردستی لایا گیا، جیسے کہ حضرت عباس کے بارے میں بھی آتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو راس، وہ ان کے بارے میں بھی ہے، تو کہ انہیں بھی قیدی بنا کے لایا گیا تھا۔ تو جو فدیہ پھر لیا گیا تو بلکہ یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی انہوں نے وہ ہار بھیجا، حضرت خدیجہ کا ہار بھیجا، اور آپ جو تھے وہ ہار دیکھ کر، جو نیکلس تھا وہ دیکھ کر رو پڑے، فدیے کے طور پہ وہ ہار بھیجا، اور آپ وہ رو پڑے، اور آپ نے پھر تمام سے مشورہ کر کے کہ اگر تم لوگ الاؤ کرتے ہو اس چیز کو، کیونکہ فدیہ میں تو سب پھر مسلمانوں کا تھا، تو انہوں نے کہا اگر تم الاؤ کرتے ہو تو یہ میں ہار واپس کر دوں تک، کیونکہ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے، اس طرح کر کے۔ تو اے نبی، تو اس وقت جو مسلمان جو تھے، جیسے حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل سے ایمان لے آئے تھے لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سے لے بھی لیا ہے فدیہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تمہیں جان چھڑانی پڑی ہے فدیہ دے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر، یعنی کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک۔ وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے ہیں، تو جو جنگی قیدیوں میں سے اگر کوئی ایسے تھے تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی انہیں پناہ دی، یعنی کہ جو انصار تھے، اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا۔ جو اس وقت کے مکے کے لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ایمان لانے کے باوجود، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں، یعنی کہ ہجرت مسٹ ہو گئی تھی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے، یعنی کہ اگر اس وقت کے جو مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، اگر وہ کوئی مدد مانگے تو تم پہ ضروری ہے، فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، یعنی کہ کوئی بھئی ہم تم پہ اٹیک نہیں کریں گے، تم ہمارے پہ اٹیک نہیں کرو گے۔ اگر ایسے میں کوئی ان کے پاس مسلمان ہے اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ بھئی اگر وہ ظلم نہیں سہ سکتے تو ہجرت کریں۔
اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ پہلے کہا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی کہ جو خیر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور دوسری طرف اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر تم ان قواعد و ضوابط کی پابندی نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ انصار مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی نصرت کی یعنی کہ مدد کی، یہی لوگ ہیں سچے مومن، ان کے لیے ہے مغفرت اور رزق کریم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو اے مسلمانوں وہ تم میں سے ہی ہیں، اور رحمی رشتہ دار اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے بہت انصار نے مدد کی تھی، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، دلوں میں جگہ دی، ان کے اپنے کاروبار میں ان کو اپنے ساتھ میں لایا، بہت زیادہ مدد کی مہاجرین کی، لیکن جو رحمی رشتہ دار ہیں اللہ کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یعنی کہ جو وراثت ہے اس کی ڈسٹریبیوشن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جیسے کہ اولاد کا حصہ اس طرح کے ان کا بھی حصہ ہو جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ وراثت کے قوانین علیحدہ ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ انفال آج مکمل ہوئی۔ آج کے جو ہمارے کی ایکشنز تھے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے اوپر کوئی حجت نہیں بنتی کہ ہمیں کسی نے فلاں نے نہیں بتایا یا فلاں نے نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقیقی کامیابی اور تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں بیٹا یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو 2 احادیث بھی سنائی ہے اس سے ریلیٹڈ، تو ہمیں اپنے طور طریقے، اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا۔ پہلے خیر کی بات آگے پہنچانا بھی اسی میں شامل ہے۔ اٹس ناٹ کہ ہم صرف اپنی آپ کو سنبھال کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو تو بدلنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس خیر کو آگے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب تک حالات نہیں بدلیں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، جب تک یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ کرپشن، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کے ساتھ بے حیائی کی عمل کرنا، یا چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ ہوتی، کیا کچھ مطلب یو جسٹ نیم اٹ، پاکستان میں یا ایون اوور آل دنیا میں مسلمان کون سے گناہ میں ملوث نہیں ہے؟ تو اگر ہم واقعی کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں، اگر ہم کوئی واقعی خیر چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے طور طریقے، اپنے طرز عمل کو بدلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ جن کی روح مر جاتی ہے انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانوروں سے تشبیہ دے رہے ہیں، بدترین چوپائے کہہ رہے ہیں انہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صبر کرنے والا 10 پہ بھاری ہوگا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں صبر اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ جب آپ حق پہ ہیں تو آپ صبر اور ثابت قدم رہیں۔
آج کے لیے یہیں تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ چلیے اگر کوئی سوال ہو تو مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.